اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیفیت کے مشاہدوں کو الفاظ میں بیان کرنا بعض دفعہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، خاص کر جب بات کو سمجھانا ہو۔ اب بات تو انسان تک الفاظ سے ہی پہنچتی ہے، بس جب امانت تم تک پہنچ جائے تو تم الفاظ سے اس کے تاثرات میں چلے جانا، یعنی کیفیت میں چلے جانا جس کیفیت سے وہ بات الفاظ میں ڈھالی گئی تو بات کے باطن کو پہنچ جاؤ گے۔ اور پھر جب باطن نظر آئے کسی رخ کا تو انسان جیسے کسی اندھیرے جنگل میں چلا جا رہا ہوتا ہے، روشنی کی تلاش میں راہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تو اچانک جب اسے کہیں سے روشنی کی باریک سی لہر کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا ہے تو وہ اس روشنی کی جانب پھر بھاگنے لگتا ہے، اور وہ روشنی جو ایک نقطے سے نظر آنا شروع ہوئی تھی بڑھ جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے، اور انسان کی دوڑ اگر اسی کی جانب لگی رہے تو بالآخر وہ روشنی کے سفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہاں منظر صاف ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، مگر اتنے روشن ہیں، اتنے چمکتے ہیں جیسے کہ سورج، اتنا سامنے ہو کر بھی آنکھیں اس کے سامنے چندھیا جاتی ہیں۔ یہی حال ہے اس کیفیت کو، اس مشاہدے کو الفاظ میں بیان کرنے کی۔ اللہ ساتھ نہ ہو تو منزلیں طے نہیں ہوتی۔ اللہ ساتھ کیسے ہے؟ اپنے کلام کے ساتھ۔ کلام کیسے ہے؟ غور و فکر کے ساتھ، دل کے شوق کے ساتھ۔ یہ فقر فقیری رب کے کلام سے ملتی ہے۔ ایک ایک آیت منزل ہے فقیری کی، ہر آیت میں ایک مقام ہے، ہر مقام کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ اور پتہ ہے کہ فقیری ہے کیا؟ فقیری بادشاہی ہے، وہ سب سے بڑا بادشاہ جب دل کے دروازے کھول دیتا ہے اور جب روح کو عطا ہونے لگتی ہے تو اس وقت انسان محسوس کرتا ہے کہ اسے جو خزانہ ملا اس رب کے فضل سے تو ساری کائنات ایک طرف اور رب کی عطا ایک طرف، کیونکہ انسان جب تک کسی شے کو صرف دیکھتا ہے بنا سمجھے وہ اس کے لیے اجنبی ہوتی ہے۔ کبھی کسی بچے کو، کسی کھلونے کو دیکھتے ہوئے غور کرنا، وہ بچہ جو ابھی محض کچھ ماہ کا ہو اور چیزوں کو دیکھنے لگے تو پہلے صرف اس کی نگاہیں اس شے کو خاموشی سے دیکھتی رہتی ہیں، پھر دماغ میں اس شے کا عکس بنتا ہے، شے کے وجود کے، رنگ کی، بناوٹ کی کچھ سمجھ آنے لگتی ہے، یہاں تک کہ اس کی جانب ہاتھ بڑھانے لگتا ہے کہ اسے تھام لے، اسے سمجھنا چاہتا ہے، اور پھر اس کے ہاتھ حرکت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، وہ اسے چھونے بھی لگتا ہے، اس کھلونے کو الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس جد و جہد میں جب دماغ غور و فکر کے نتیجے میں اس شے کو ذرا پہلے سے واضح سمجھنے لگتا ہے تو اسے وہ شے جیسے نظر آ رہی تھی اب اس کے باطن سے مزید واضح نظر آنے لگتی ہے۔ اس انسان کو پھر اپنے اندر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ جس طرح دیکھ رہے تھے، جس طرح دکھایا جا رہا تھا اس شے کو، تو یہ اس سے ہٹ کر کچھ اور ہے، کسی اور معنوں میں موجود ہے، اور جس طرح کچھ غور کر کے اس مطلب تک پہنچ گئے تو لازمی ابھی اس غور میں اور غور کر کے اور بھی منزلیں اسی مقام کی کھلیں گی۔ تم نے ایک قدم رب کی جانب بڑھایا، تمہارا کام قدم بڑھانا ہے، دل کے خلوص کے ساتھ۔ برکت وہ رب پھر عطا کرتا ہے، وہ اسی کا کام ہے، اس نے دماغ دیا، اس کو قوت دی، پھر وہی عطا کرنے والا ہے۔ تم نے درمیان میں بس یہ کیا کہ دماغ کو سوچنے پر لگا دیا۔ تم نے اگر مثبت بات، مثبت سوچ پر، نیک کام پہ لگایا تو بھی نتیجہ نکلنا ہے، منفی پر لگا دیا، کسی گناہ کے کام پہ لگا دیا، کسی غلط سوچ پہ لگا دیا، تب بھی نتیجہ نکلنا ہے۔ چلو اب ذرا اس بات کو گہرائی سے سمجھنا۔
آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ رعد آیت 11 میں کہ ہر شخص کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے ہیں، اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کی برائی چاہتا ہے پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ آیت دیکھی، آیت پڑھی، کیا سامنے لکھا ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ میرے ظاہری دماغ نے، میری ظاہری آنکھوں نے یہ پڑھا، یہ سمجھا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے بنائے ہیں، وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ بس یہ ایسے ہی مثال ہے جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان زمین بنائے، میں بارش برساتا ہوں، زمین بنائی، پہاڑ بنائے ہیں، ستارے، سورج، چاند بنائے ہیں، تم انہیں دیکھا کرو، میری نشانیاں دیکھو جو میں نے بنائی ہیں، اور میں دیکھ لیتی ہوں کہ ہاں جی بالکل ٹھیک فرمایا ہے، بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، سبحان اللہ، بس میرا کام ختم ہو گیا۔ ظاہر کی آنکھوں کے سامنے قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے، میں نے پڑھ لی اور پھر سر اٹھا کر دیکھ لیا کہ رب نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ یہی کرتی ہوں نا کہ بس آیتیں پڑھ لیں اور سبحان اللہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ ارے نہیں رکو، ظاہر کا پیغام سمجھ آ گیا، مگر جب میرا رب کہتا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، اب میں کیا غور کروں؟ سامنے کی چیزیں ہیں، نظر آ رہی ہیں میرے رب، غور کیا کروں؟ کیوں کروں؟ کیسے کروں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ غور اس لیے کرو کہ دیکھنے کے بعد، مشاہدے کے بعد، ظاہر کے بعد اس کے پیچھے اس کا باطن چھپا ہے، اور اس باطن پہ تہ در تہ حجاب ہیں۔ جتنا غور کرتے جاؤ گے ایک ایک حجاب، ایک ایک چھلکا اترتا چلا جائے گا، بات کھلتی چلی جائے گی۔ جیسے کہ یہ آیت ظاہر میں تو بہت سادی تھی کہ اللہ نے ہر شخص کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی بات کا رخ بدل گیا کہ بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یہ مقام، یہ بات جسے ظاہری آنکھوں سے پڑھ کر، ظاہری سوچ کے ساتھ پڑھ کر آگے بڑھ جانا، گویا پھل تک پہنچ گئے، اس کی خوشبو بھی پا لی، مگر نہ تو اس کے چھلکے اتار کر اس کا اندر کا رنگ دیکھا، نہ اس کے ذائقے کو سمجھا۔ تو اب سنو، جو میرے رب نے مجھے بتایا، یہ منزل طے کروائی، یہاں تک پہنچایا کہ میرا فرض ہے کہ اس گہرائی میں جتنا بھی آگے تک جا سکوں۔ آگے لال ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، پوشیدہ خزانے ہی خزانے ہیں جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ تو سنو آج باطن اس آیت کا مفہوم سنو۔ ہر شخص کی حفاظت، شخص کیا ہے؟ شخصیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی پہچان، پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کی سوچ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ صاحب فرما گئے کہ انسان صرف سوچ ہے، باقی ہڈیاں اور گوشت ہے۔ انسان شخص، انسان شخص نام ہے سوچ کا۔ سوچ مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے، سوچ کی حفاظت ہو رہی ہے، سوچ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ کائنات کو حکم دیا گیا ہے کہ میرا انسان جو چاہے اسے کرنے دینا، وہ اچھا سوچے یا برا اس کو کرنے دینا۔ یہ فرشتے جو تمہاری سوچ کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ معاون ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، مجبور ہیں مدد کرنے پہ، کیونکہ اللہ نے حکم دے رکھا ہے ان کو کہ انسان کی سوچ کی حفاظت کرنا۔ وہ اچھا سوچے تب بھی ساتھ دینا، وہ برا سوچے تب بھی ساتھ دینا۔ فرشتے کمانڈز ہیں، ارادے کو انجام دینے کی قوتیں ہیں۔ انسان اچھائی یا برائی کا ارادہ لے کر چلتا ہے
تو اس کی نیت کے حساب سے حالات بدلتے چلے جاتے ہیں، راستے بنتے جاتے ہیں۔ یہ راستے، یہ حالات، یہ حالات یہی تمہارے ساتھ رہنے والے مددگار بناتے جا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے بنتے جا رہے ہیں۔ تم مکمل ایک شخصیت ہو، شخصیت میں تم اکیلے نہیں، تمہارے ہاتھ پیر تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا وجود تمہارے ساتھ ہے، تمہاری سوچ تمہارے ساتھ ہے، سوچیں کمانڈز ہیں، تم اور تمہارا یہ کنبہ، یعنی مکمل تم اپنی ہر سوچ، اپنے ہر ارادے کو پورا کرنے کی کمانڈ رکھتے ہو۔ یہ مکمل کنبہ تمہارا، یہ مکمل تم اپنی شخصیت کے محور میں ایک قوم ہو، تمہارے انڈر کر دیے گئے ہیں ارادوں کے پورا کرنے میں مدد کرنے والی قوتیں، یہ فرشتے، تمہاری حفاظت، تمہارے ارادوں کی حفاظت ہو رہی ہے کہ وہ انجام دیے جا رہے ہیں۔ اور جب تک تم اپنی سوچ نہیں بدلو گے، تم اپنی اس قوم کی حالت نہیں بدلو گے، یہ قوم، یہ کمانڈز، یہ قوتیں جو تمہیں عطا کی گئی ہیں، جو مددگار ہیں، منفی کاموں میں بھی تمہارا ساتھ دینے پہ مجبور ہیں۔ تو جب تک تم ایک میں موجود یہ ایک سوچ، ایک قدم، ایک ارادہ جو پیدائش سے لے کر مرنے تک پورا ہو رہا ہے، یہی فرشتے، یہی قوتیں پورا کر رہی ہیں، جو تمہارے ساتھ رب کے حکم سے تمہاری سوچوں کو عمل تک پہنچا رہی ہیں۔ یہ تم ساری قوم، تو جب تک اپنے ارادے کو، اپنی سوچوں کو مثبت نہیں کرو گے، تمہارے عمل کے نتیجے نہیں بدلیں گے، نہیں سدھریں گے۔ تم اپنی سوچ کے ساتھ ان تمام قوتوں کو جو تمہیں رب نے عطا کی ہیں، یا تو منفی رخ پر جا رہے ہو یا نیکی کی طرف بڑھ رہے ہو۔ اور جو تمہارے ساتھ معاون ہیں، مددگار ہیں، یہ تو پابند کر دیے گئے ہیں کہ یہ بندہ جو سوچے گا تم اس کام کو کرنے میں مدد دو گے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالو گے، اسے اس کی سوچ کے مطابق چلنے دینا۔ عمل اس کے گناہ کے ہوئے تو نتیجے نقصان بن کر اس پر آئیں گے، اور اگر ارادے نیک ہوئے تو حالات اس کے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اپنی حالتیں سدھارنا ہے ہمیں۔ رب پاک نے بہت بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، صلاحیتیں دے رکھی ہیں، ان کو صحیح رخ پر لے کر چلنا ہے۔ تو جو رب کو پسند ہے وہ رخ پہ لے کر چلنا ہے۔ ہمارے انڈر جو بھی قوتیں ہیں وہ کمانڈز ہیں، ہماری حفاظتیں ہیں۔ اپنے ہاتھ کو منہ تک لے جانا، کھانا کھانے کے لیے بھی قوت چاہیے، یہ بھی حفاظت ہے، اللہ نے عطا کی ہے۔ یعنی ہمارے ارادوں کی، سوچوں کی تکمیل انسان کی شخصیت کی تکمیل ہے۔ انسان اپنے عمل کے ساتھ بنتا چلا جاتا ہے، ورنہ وہ ادھورا ہے، اس کے اعمال ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اس کے اعمال اس کی جمع شدہ قوم ہے، اس کے ارادے، اس کی سوچیں، اس کے نتیجے یا تو مل کر ایک جاہل قوم ہے، یا ایک باصلاحیت، باشعور علم کے ساتھ ہیں۔ اس کے اعمال اس کی جمع شدہ قوم ہیں، اس کے ارادے، اس کی سوچیں، اس کے نتیجے یا تو مل کر ایک جاہل قوم ہیں، یا ایک باصلاحیت، باشعور علم رکھنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔